ہائے اللہ اکبر، یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے۔ اور لوگوں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا میں بیٹیوں کا شان عرض کر کے جاتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پور کے غیور مسلمانوں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی پیدا ہو گئی، میں کیا مٹھائی کھلاؤں گا، میں کیا کسی کو چائے کی پیالی پلاؤں گا۔ میں نے اپنے علماء کرام سے سنا، فرمایا باپ پریشان ہو کے سوتا نہیں، سونے جیسی شکل بنا کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے کندھے پہ تھاپی مار کے کہتا ہے اٹھ جا، اللہ نے تجھے بیٹی کا باپ بنایا، وہ وعدہ کر رہا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر میدان میں مدد کرنا میرا کام ہے۔ اتنی بڑی بشارت۔ نماز پڑھا، نماز کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کر نہیں کیا، روزے کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کے نہیں کیا، زکوٰۃ دینے پر میرے عزیزو جو اجر ملے گا جنت کا وعدہ منبر پہ آ کے نہیں کیا۔ پریشانی کے عالم میں حجرے مبارک سے اٹھے اور جلدی جلدی نبوت والی چادر کندھے پہ ڈال کے منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا روم والو، فارس والو، غفار قبیلے والو، قبا کی بستی والو، انصار مہاجر سارے کے سارے آ جاؤ، اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے بتاؤ چار بیٹیاں کس کی؟ یا رسول اللہ چار بیٹیاں کس کی میری؟ تین بیٹیاں کس کے پاس ہیں؟ تین بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ چار بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ جب دو چار کھڑے ہو گئے پر میں او لوگوں خوشخبری سنانے کے لیے آیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ آرڈر دے میں بولتا ہوں، اس کا آرڈر ہوتا ہے میں خاموش ہوتا ہوں، اس کا آرڈر تھا۔ میں نے منبر پر آ کے اعلان کر دیا جس کے چار بیٹیاں ہو، جس کے تین بیٹیاں ہو، او لوگوں کتنے مقدروں والا باپ ہے، کتنے مقدروں والا وہ جوان ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تکتی پھرے گی، مجھے تلاش کرتی پھرے گی، مجھے دیکھتی پھرے گی، میں چار بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، لوگوں کے اعمال نامے میں وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ دیکھے گا، چار بیٹیوں کے جو باپ ہوں گے ان کے نام اعمال کو بند کروا کے میں رو رو کے اپنے آنسو دکھاؤں گا۔ اللہ کہے گا محبوبہ کیوں رو رہے؟ یا اللہ چار بیٹیوں کا باپ لے کے آیا، یہ تو دنیا میں بڑے امتحان دے کے آیا، لوگوں نے اسے تانے دیے تھے، اس کی بیڑی پہ لوگ پتھر مار کے جایا کرتے تھے، یہ سجدے میں تیرے آگے رویا کرتا تھا، یا اللہ میری عزت بچا لے، عزت بچا لے، عزت بچا لے۔ پروردگار عالم کا بھی رحمت والا دریا جوش میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے محبوبہ کیا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم ایک دفعہ اسے ہنس کے دکھا دے، جب اللہ مسکرا کے دکھائے گا، رحمت والے نبی نے فرمایا اسی وقت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لاؤں گا، چار اور تین بیٹیوں والے کا ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ پلاؤں گا، جام کوثر اپنے ہاتھ میں لے کے میں جی بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر میں اس کے یہاں بوسہ دوں گا، پھر یہاں بوسہ دے کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میں جنت کی چوکٹ پار کر آگے آؤں گا۔ جلدی سے ایک جوان اٹھا کے لگا جی میرے دو، فرمایا تو بھی آ جانا، ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میرے ایک، فرمایا تو بھی آ جانا، کہ کملی والے جس کے ہے کوئی نہیں، فرمایا اللہ سے مانگ اور قیامت کے دن آ کے کہہ دینا میں نے بھی مانگی تھی، تیرے لیے بھی خدا کو میں رو کے دکھا دوں گا۔ آج میرے عزیزوں میرے پاس قاری صاحب آئیں گے، میرے پاس کوئی آئے گا آ کے کہیں گے، میرے پاس کوئی نمازی آئے گا، کوئی کان میں کہے گا دعا بتا دو، کوئی کان میں کہے گا وظیفہ بتلا دو، کیس لڑ رہا ہوں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، کوئی کہے گا جی وظیفہ بتلا دو، بچیوں کے رشتے نہیں آئے، کوئی کہے گا وظیفہ بتلا دو، بچے کی نوکری لگی، ہائے ہائے کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا مولوی صاحب مجھے وہ عمل بتلا، مجھے وہ وظیفہ بتا کہ میرا گھر جہنم سے جنت نظیر بن جائے، بچے میرے فرما بردار بن جائے، بیوی میری با اخلاق بن جائے۔ اللہ اکبر، میں باہر لوگوں کے سامنے جی ہنس کے ملتا ہوں، کبھی میں ووٹوں کی خاطر روڈوں کے اوپر جھاڑو دیتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر میں کچرے کے داوڑے اٹھا اٹھا کے پھرتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کے جنازے پڑھنے جاتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کی موت میت کے کندھے دیتا ہوں مولوی صاحب، لیکن جب میں گھر میں آتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میری زبان کے اوپر کتا بن جاتا ہے، میں گالیاں دینے سے باز ہی نہیں آتا۔ یاد رکھو مولانا اجود حقانی کی دعوت پر جامع حسینیہ کے اندر آنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ علماء کرام کے
ہاتھ اپنے سر پہ پھروا کے تائید لے کے بات آگے کروں گا۔ او لوگو قیامت کا دن ہوگا، تجھے مجھے نماز کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، روزے کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، زکوٰۃ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، صدقات والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حج والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حقوق اللہ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر۔ لیکن جب باری میرے اخلاق کی آئے گی، باری آپ کے اخلاق کی آئے گی، یہ پرچہ مجھے نہیں دیا جائے گا، میری بیوی کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا حل کر، تیرے سے کیسے بولتا تھا، لال جوڑا پہنا کے 5000 روپے حق مہر لکھوا کے آیا تھا، حق مہر دیا، اگر بیوی نے کراس لگا دیا نماز والا پرچہ ضائع۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تجھے گھر کے اندر پیار سے مخاطب کرتا تھا یا تجھے کہتا تھا عورت تو جتی ہوتی ہے، کاٹنے لگ جاؤ تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو، اگر عورت نے رو کے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ کراس کا نشان لگا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا بتا زندگی کے اندر جب یہ کھانا کھاتا تھا تجھے نوکرانی بنا کے کھڑا کرتا تھا یا پیر کی جتیوں میں بٹھاتا تھا، اگر عورت نے رو کے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ قلم پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 6 مہینے کے بعد کہتی تھی مجھے اماں ابا یاد آ رہے ہیں، ایسا زوردار تھپڑ مارتا تھا کہ 5 انگلیوں کے نشان 4 انگلیوں کے نشان چہرے پہ پڑ جاتے تھے۔ اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو سارے پرچوں کو اللہ یوں ٹیشو کی طرح مروڑ کر اللہ جل شانہ منہ پر مارے گا اور فرمایا جائے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں وہ میرے بندوں کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں اخلاق اخلاق اخلاق، اپنی گھریلو زندگی کے اخلاق اچھے کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، یہ کون کہہ رہے؟ مکے کا در یتیم کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ صاحب الاولاق کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ سارے نبیوں کا سردار کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ معراج کا دولہ کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے؟ جس حضرت آدم علیہ السلام نے معراج کی رات سینے سے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے ماتھے چومے، یہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں او لوگوں اپنی نمازوں پر اخلاق کا سہرا، اپنے روزے پر اخلاق کا سہرا، اپنے زکوٰۃ پر اخلاق کا سہرا باندھ کے لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے دولہے کو دیکھ کے انسان مسکرانے لگ جاتا ہے، تیرے میرے کھوٹے عملوں کو دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔